السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم نے پاکستان کا دستور بنانے میں جو مشکلات ہیں ان کو اسٹڈی کرنا ہے۔ پاکستان کو وجود میں آنے کے بعد بے پناہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں ایک مسئلہ جو تھا وہ سب سے بڑا دستور سازی کا تھا۔ پاکستان میں دستور سازی کا عمل جو ہے وہ کچھ خراب حالات کی وجہ سے بہت زیادہ طوالت اختیار کر گیا، اور وہ حالات کون کون سے تھے؟ انہوں نے 1947 سے لے کر 56 تک پاکستان کو آئین سے محروم رکھا۔ آج ہم ان حالات کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہے آئین کی نیچر کیا ہوگا، نیچر آف دا کانسٹیٹیوشن۔ پاکستان جب وجود میں آیا تو اس وقت ملک کو ایک آئین کی ضرورت تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ آئین کس نیچر کا ہو۔ آئین جو ہے وہ اسلامی بنیادوں پر استوار ہوگا یا لادینی بنیادوں پر۔ اس مسئلے پر دو گروہ سامنے آئے۔ ایک گروہ پاکستان کے اصول کی بنیاد اسلامی نظریے پر رکھتا تھا، اور اس گروہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اسلامی اصولوں کے مطابق حاصل کیا گیا، اس لیے اس ملک کا آئین جو ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے۔ دوسرا گروپ یہ کہتا تھا کہ پاکستان ایک معاشی جدوجہد کا نتیجہ ہے، اس لیے اس کا آئین اسلامی طرز کا نہیں ہوگا اور سیکولر آئین جو ہے وہ ہوگا۔ اس بحث نے آئین سازی کے کام کو بھی التوا میں ڈالے رکھا۔ پھر آ جاتا ہے جغرافیائی حدود۔ پاکستان کے مشرقی اور مغربی حصے ایک دوسرے سے تقریباً 1100 میل کے فاصلے پر تھے۔ ان دونوں حصوں کے درمیان سمندر تھا، جس کی وجہ سے دونوں حصے ایک دوسرے کے بالکل بھی قریب نہیں تھے۔ دونوں کی ثقافت و زبان ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی، جس کی وجہ سے آئین سازی پر کام کرنا جو ہے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے آئین سازی میں بھی تاخیر ہوئی۔ تیسرا ہے آبادی۔ مشرقی پاکستان کی آبادی جو ہے وہ مغربی پاکستان سے بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ اپنی آبادی کے تناسب سے جو نمائندگی مانگتے تھے۔ مغربی پاکستان 4 صوبوں اور اس کی ریاستوں پر مشتمل تھا، اس لیے مشرقی پاکستان اس بات پر اعتراض کرتا تھا کہ اسمبلی میں ان تمام یونٹوں کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آبادی کے تناسب سے مشرقی پاکستان کو نمائندگی دی جاتی تو اس کی مغربی حصے پر اجارہ داری جو ہے وہ قائم ہو جانی تھی۔ تو پھر آ جاتا ہے طرز انتخابات۔ طرز انتخابات بھی آئین کی راہ میں رکاوٹ بنا، کیونکہ کچھ لوگ جداگانہ انتخابات کا طریقہ رائج کرنا چاہتے تھے، جبکہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس لیے اب یہاں پر جداگانہ انتخاب کا کوئی جواز نہیں بنتا، لہذا صرف مخلوط انتخابات ہی یہاں پہ ہونے چاہیے۔ چنانچہ جداگانہ انتخابات اور مخلوط انتخابات بھی جو وہ پاکستان کے آئین میں تخیر کی وجہ بنی۔ اختیارات کی تقسیم۔ مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم نے بھی آئین سازی کے عمل میں خاصی رکاوٹیں پیدا کی۔ صوبائیت پرستی۔ پاکستان کو اپنے وجود میں آتے ہی ایک بہت بڑی بیماری کا سامنا کرنا، وہ بیماری جو تھی صوبائیت پرستی کی تھی، جو ملک کے عوام میں کینسر کی طرح پھیلتی گئی، اور اس نے آئین کے کام کو کافی زیادہ التوا میں ڈالے رکھا۔ لسانی مسئلہ۔ مشرقی پاکستان میں چونکہ بنگالی زبانیں بولی جاتی تھی، اس لیے وہ ملک کی سرکاری زبان بنگالی دیکھنا چاہتے تھے، جبکہ مغربی پاکستان والے اردو کو اپنی سرکاری زبان بنانا چاہتے تھے۔ تو جو لسانی مسئلہ تھا اس نے مشرقی پاکستان میں بہت زیادہ ہنگامے کھڑا کر دیے، جو کہ آئین سازی میں رکاوٹ بنا۔ صدارتی یا پارلیمانی نظام۔ ملک میں صدارتی طرز حکومت ہونا چاہیے یا پارلیمانی، اس مسئلے پر بھی بحث چھڑ گئی، جس سے آئین سازی میں مزید رکاوٹیں پیدا ہو گئیں، کیونکہ جو حکمران تھے وہ عوامی جذبات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس میں ناکام رہ رہے تھے۔ سیاستدانوں کے منفی کردار نے بھی آئین سازی کے عمل کو تاخیر میں ڈالا۔ بالخصوص مشرقی پاکستان کے سیاستدانوں نے جان بوجھ کر عوام کو لسانیت اور صوبائیت کے مسئلوں پر الجھا دیا۔ دستور ساز اسمبلی کا خاتمہ۔ دستور ساز اسمبلی کے خاتمے نے بھی پاکستان کے سیاسی حالات کو عدم استحکام دیا، جس سے ملک میں بے چینی اور اضطراب بڑھتا گیا، اور آئین سازی کا کام جو تھا وہ تاخیر میں پڑ گیا۔ مسلم لیگ میں انتشار۔ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد مسلم لیگ داخلی انتشار کا باعث بنی اور قیادت کا فقدان پیدا ہو گیا۔ مسلم لیگ کے اندرونی اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ مسلم لیگ اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر ہوگی اور ملک کے لیے آئین سازی کا کام نہیں کر سکی۔ سیاسی مفادات۔ پاکستان کے سیاستدانوں نے اپنے ذاتی بینیفٹس کے حصول کے لیے قومی مفادات کو پس پشت ڈال دیا، جس سے ابتدا میں ہی پاکستان کو سیاسی ابتری کا سامنا کرنا پڑا۔ ان سیاستدانوں نے دستور سازی کے عمل کو جان بوجھ کر التوا میں ڈال دیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک اینڈ ہوا۔ کل ہم انشاءاللہ آئین 56 کا آئین جو پاکستان کا پہلا آئین ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔